السلام علیکم. بہن نے سوال کیا کیا مسواک کرنا سنت مؤکدہ ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسواک وضو سے پہلے کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے بلکہ سنت غیر مؤکدہ ہے. لہٰذا مسواک نہ کرنے سے کوئی شخص گنہگار نہیں ہوتا. امید کرتی ہوں آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب آپ کو مل گیا ہے اور آپ سمجھ گئی ہیں. اسی طرح اور ایک بہن نے سوال کیا وضو کرنے کے بعد منہ پوچھنا، فیس وائپ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ وضو کے بعد اعضاء کپڑے سے پوچھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے اپنے کپڑے کو پلٹ کر اس سے اپنا چہرہ پوچھ لیا. سنن ابن ماجہ. حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا وضو کے بعد اعضاء کو پوچھنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پوچھ سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ کپڑا پاک ہو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کا سوال کا جواب مل گیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد اپنے آپ چہرے کو پوچھ سکتی ہیں. اسی طرح اور ایک بہن نے سوال کیا کیا انگلش ٹرانسلیشن قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ تو جواب ہے انگلش ٹرانسلیشن قرآن اگر آپ پڑھ رہی ہیں تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کا طہارت سے ہونا ہی کافی ہے. اگر آپ وضو کریں گی تو زیادہ ثواب ہے، نہ ہونے کی صورت میں طہارت کا ہونا ہی کافی ہے اور آپ بغیر وضو کیے قرآن پڑھ سکتی ہیں. امید کرتی ہوں آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب آپ کو مل گیا اور آپ کو سمجھ آ گیا ہے. اسی طرح اور ایک بہن نے سوال کیا ساکس پر جو مسح کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے اور کیا ہمیں ساکس وضو کرتے ہی پہننا چاہیے یا گھر سے باہر نکلنے سے پہلے پہنے تو بھی ٹھیک ہے؟ اس کا جواب میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے جا رہی ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5799. ایک صحابی نے فرمایا کہ میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا. آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور چلتے رہے یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں چھپ گئے. پھر واپس تشریف لائے تو میں نے پانی کا برتن آپ کو استعمال کرایا. آپ نے اپنا چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے. آپ ان کا جبہ پہنے ہوئے تھے جس کی آسین آپ کے لیے چڑھانی دشوار تھی، مشکل تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالے اور بازوؤں کو کوہنی تک دھو لیا، پھر سر کا مسح کیا. پھر میں بڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتار دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، میں نے طہارت کے بعد انہیں پہنا تھا. چنانچہ آپ نے ان پر مسح کیا. اسی طرح ساکس وضو کے بعد فوراً بعد پہنے یا آپ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے پہنے دو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وضو ٹوٹے نہ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا. ایک بہن نے سوال کیا ہے اگر قرآن پڑھنے کے لیے وضو کریں اور قرآن پڑھتے پڑھتے اذان ہو جائے اور وضو باقی ہو تو کیا وہی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے لیے دوسری بار وضو کرنا پڑے گا؟ اور میں نماز پڑھ رہی ہوں، وضو کر رہی ہوں، کیا ایسا نیت کرنی پڑے گی؟ تو جواب ہے اگر آپ نے وضو کیا ہے اور قرآن پڑھتے پڑھتے اذان ہو جائے تو آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتی ہیں اگر آپ کا وضو باقی ہے اور وضو نہ ٹوٹا ہو. اور وضو کا مقصد تو پاک رہنا ہے اور جب تک وضو ٹوٹ نہیں جاتا جب تک آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتی ہیں. اور میں نماز پڑھ رہی ہوں، وضو کر رہی ہوں، ایسا زبان سے نیت کرنا صحیح عمل نہیں ہے. نیت دل سے ہوتی ہے تو زبان سے نیت کرنا صحیح نہیں ہے. کیا اللہ ہمارے دلوں کی نیتوں سے واقف نہیں ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 51 واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خوب جانتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. بہرحال وضو، نماز وغیرہ کی نیت زبان سے نہیں ہوتی، دل سے کی جاتی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے.